وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 16ویں سپارہ کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں۔ 16ویں پارے کا نام ہے قال علم۔ اس میں 3 صورتیں ہیں، سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ 15ویں پارے کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات کا ذکر ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی جانب سے کشتی میں سوراخ کرنے اور پھر ایک بچے کو قتل کر دینے کے عمل پر بالکل مطمئن نہ تھے، اس لیے انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجئے گا، اس لیے کہ اب مزید سوال کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام اکٹھے آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بستی میں جا پہنچتے ہیں۔ بستی کے لوگ بڑے بے مروت تھے، دونوں نے ان سے کھانا مانگا، مگر بستی والوں نے 2 معزز مہمانوں کی کوئی خاطر تواضع نہ کی۔ اسی بستی میں ایک جگہ ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کی مرمت شروع کر دیتے ہیں۔ جب دیوار کی مرمت مکمل ہو گئی اور حضرت خضر نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس بستی کے لوگوں سے اس کام کا معاوضہ وصول کر سکتے تھے جس سے ہم کھانا کھا لیتے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ان تمام کاموں کی تعبیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ کشتی میں میرے سوراخ کرنے کا سبب یہ تھا کہ جس ساحل پر جا کر کشتی رکتی تھی وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جو ہر بے عیب اور اچھی کشتی پر جبراً قبضہ کر لیتا ہے۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی کا مسکین مالک بادشاہ کے ظلم سے بچ جائے۔ جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر خود تو گناہگار بنتا ہی اپنے والدین کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بننے والا تھا۔ اس بچے کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے والدین کو ایک نیک اور صالح بچہ عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے دیوار کی مرمت کا، تو وہ دیوار ایک ایسے گھر کی تھی جو بستی کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر اپنے خزانے کو نکال لیں۔ اگر دیوار گرنے سے خزانہ ظاہر ہو جاتا تو اسے بستی والے لوٹ لیتے، اس لیے میں نے دیوار کھڑا کر دیا، اور جو کچھ بھی میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر کیا ہے۔ یہ واقعہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مکمل علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور وہ جتنا جس کو دینا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول تھے، لیکن اللہ نے بعض معاملات کا علم حضرت خضر کو عطا فرمایا جن سے موسیٰ علیہ السلام واقف نہ تھے۔ ناظرین اکرام، غور کیجئے، اس قصے میں ادب و سلیقہ، بلند ہمتی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں طالب علم کے لیے سامان عبرت و نصیحت ہے، اور یہاں یہ سبق بھی ہے کہ طالب علم کو علم کا معاملہ اہل علم کے حوالے کرنا چاہیے، اپنے استاد کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، اور علم کے طلب میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 83 اور اس سے آگے کی چند آیات میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اقتدار کا فتنہ ذوالقرنین کے قصے سے سمجھ میں آتا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ مال و دولت، طاقت و قوت اور عہدے و منصب والوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے کہ وہ اپنے عہدے اور اقتدار اور طاقت کو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ذوالقرنین نے اپنے اقتدار اور طاقت کو استعمال کر کے ایک وحشی قوم جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے، اس سے حفاظت کے لیے پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے کی مدد سے ایک مضبوط حفاظتی دیوار بنا دی، اس لیے بھی کہ انسانی نسل کو قیامت تک یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم اور فتنوں سے بچایا جا سکے۔
یہ قوم دوبارہ قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگی۔ جس طرح ذی القرنین نے اپنی دولت، عہدے اور منصب سے یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچاؤ کا ایک اچھا کام کیا، اسی طرح آج کے دولت مند اور عہدے و منصب والے قوم و ملت کے ایک ایک مسئلہ اور پریشانی کو حل کرنے کا ذمہ اپنے سر لیں تو یقیناً امت مسلمہ کے ہزاروں مسائل نہ صرف حل ہوں گے بلکہ اس کا فائدہ ہماری ہی آگے آنے والی نسل کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو لوگ اپنی توانائیوں کو یعنی اپنی دولت، ٹیلنٹ، صلاحیت اور وقت کو صرف دنیا کی زیب و زینت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور صرف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ نے بدترین اعمال قرار دیا اور فرمایا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہترین کاموں میں مشغول ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ میری ملاقات اور نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بعض موقعوں پر کام کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، اگر ان میں اخلاص و للہیت نہ ہو یا پھر وہ کام سنت رسول کے مطابق نہ ہو تو ایسے کام دنیا والوں کی نظر میں اچھے تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے پاس بے وزن اور ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے کفیل اور خالو تھے۔ جب انہوں نے سیدہ مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے پروردگار تو مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی فریاد کو سن کر ان کو بڑھاپے میں بیٹے یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ اسی طرح سیدہ مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو ایک صالح بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ سیدہ مریم کہتی ہیں کہ کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میں نے تو کسی مرد کی خلوت کو بھی اختیار نہیں کیا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر وہ کام وسائل و اسباب کا محتاج نہیں رہتا بلکہ وہ کن کہتا ہے تو وہ چیزیں رونما ہو جاتی ہیں۔ سیدہ مریم کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ مریم لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف سے بے قرار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط فرماتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقات کسی انسان سے ہو تو آپ یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ جب آپ بستی میں داخل ہوتی ہیں تو بستی کے لوگ آپ کی جھولی میں بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں نے خیانت کی تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ سیدہ مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سیدہ مریم کی گود میں سے آواز دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ گود میں لپٹے بچے کی آواز سن کر لوگ خاموش ہو گئے۔ ناظرین اکرام، سورہ مریم میں لفظ رحمت اپنے مختلف مشتقات کے ساتھ یعنی الرحمن، رحمت اور رحمتنا جیسے الفاظ 20 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ خود بھی اس سورہ میں رحمت کے مقامات کو تلاش کریں اور رحمت کے اسباب پر غور فرمائیں تاکہ آپ بھی رحمت الہی سے سرفراز ہو سکیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں تقوی کے 5 فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ تقوی برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے، آیت نمبر 18 میں۔ تقوی جنت کی ضمانت ہے، آیت نمبر 63 میں۔ تقوی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، آیت نمبر 72 میں۔ متقی لوگ روز قیامت اللہ کے معزز مہمان ہوں گے، آیت نمبر 85 میں ذکر ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا متقیوں کے لیے بشارت ہے، آیت نمبر 97 میں ذکر ہے۔ سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کے قصے میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو سر کے بال سفید ہو جانے اور ان کی عورت کو بانجھ ہونے کے باوجود انہیں اولاد سے نوازا۔
تو کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات سے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم کی تفصیلی واقعے کے ذکر کے بعد اس دنیا میں موجود عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے قرار دے سکتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ سورہ مریم میں جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو کہا گیا میں اپنے ماں اور باپ دونوں سے نیک سلوک کرنے والا ہوں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو کہا گیا اللہ نے مجھے اپنی والدہ ماں کا خدمت گزار بنایا ہے۔ یہاں صرف ماں کا ذکر ہے، اس کا مطلب یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے معجزاتی طور پر ہوئی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 اور اس سے آگے کی چند آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو شرک سے روکنے اور توحید کی دعوت دینے کا تذکرہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں؟ میرے ابا جان آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی بات مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس قصے میں غور کیجیے، باپ اور بیٹے کی بحث و تکرار کے درمیان بار بار شفقت بھرے انداز میں اپنے مشرک باپ کو ابراہیم علیہ السلام اے میرے ابا جان کہہ کر مخاطب ہیں۔ اس میں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے سبق اور نصیحت ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے وقت والدین یا بزرگ لوگوں کے ساتھ مکمل پیار، شفقت و نرمی کا رویہ اپنائیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عیسیٰ کو، عزیر کو یا فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان اور زمین پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آغاز میں موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا تفصیلی ذکر ہے، بالخصوص بچپن اور کمزوری کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نصرت و تائید کا ذکر ہے، کیسے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی دعوت کے لیے طاقت و قوت کا سامان مہیا کیا۔ وہ تمام پریشانیاں جو فرعون کی طرف بھیجے جانے اور جادوگروں سے مقابلے کے وقت موسیٰ علیہ السلام کو لائق ہوئے تھے، وہ اللہ کی معیت، اس کی نشانیاں اور اپنے بھائی کی تائید ملنے کے بعد ختم ہو گئے۔ اللہ کی معیت یقیناً انسانوں کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اپنے ساتھ ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی زمین پر پھینکنے کا حکم دیا۔ جب لاٹھی زمین پر گری تو بہت بڑے اژدھے کی شکل اختیار کر گئی اور موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی پکڑنے کا حکم دیا اور کہا اسے پکڑ لیں، یہ دوبارہ اپنی شکل میں واپس آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملہ کو آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات صحیح طرح سے سمجھ سکیں، اور میرے اہل خانہ میں سے ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب بنا دیا۔ آپ دربار فرعون میں آئے تو فرعون نے اپنی قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ میری قوم کے وہ لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے ذہین تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذہن علم و حکمت سے پر تھا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے اور میرا پروردگار نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ بہرحال موسیٰ اور فرعون کا تفصیلی واقعہ ہم 9ویں پارے میں بیان کر چکے ہیں۔
بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ اس کے بعد ذکر ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو قوم موسیٰ نے ان کی عدم موجودگی میں سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے تو اپنی قوم کو شرک کی دلدل میں اترا دیکھ کر انتہائی غضبناک اور غصے میں آ گئے اور ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان پر سختی اس لیے نہیں کی کہ کہیں یہ لوگ منتشر نہ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو آگ لگا دی اور اس کو ختم کر دیا اور اس کو راکھ بنا کر سمندر میں بہا دیا اور اس میں جھوٹے معبودوں کی بے بسی اور بے وقعتی کو بنی اسرائیل پر ثابت کر دیا۔ اور سامری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے سامری جب بھی کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا کہ لا مساس، یعنی مجھے مت چھونا۔ سامری پر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ حیلہ و فن اور مکر و فریب اختیار کرے گا دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اتنی ہی خطرناک، شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ لہذا امت میں فتنہ ڈالنے والے، تفرقہ ڈالنے والے اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بے جا باتیں پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 اور 125 126 میں قیامت کے دن اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں دیکھتا بھالا تھا؟ جواب ملے گا، اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسے ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ غور فرمائیں، آج ہمارے معاشرے میں جو بھی انسان قرآن سے، اللہ سے اور اس کے رسول کے احکام سے دور ہیں وہ کل آخرت میں ضرور اس کی سزا اس طرح پائیں گے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا اجر و ثواب دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں، تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سامان کا یہ عالم ہے کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا باوجود اس کے کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے۔ فرمایا، عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کو رزق کی برکت کا بہترین ذریعہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اس پر جمے رہو، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے، یعنی نماز کی پابندی اور تقوی شعاری ہی دنیاوی اور اخروی اور دشمنوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں مذکورہ احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔